السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کا عنوان جو سلسلہ وار آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے. ہر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کی سیرت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل صحابہ کے موضوع پر کچھ نہ کچھ احادیث اور قرآن کی آیتوں سے جو ہمارے لیے نصیحت و موعظت ہے پیش کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر اس دین کو قبول کرنے سے لوگ انکار کرتے مرتد ہو جائیں تو ہم ایسی قوم کو لائیں گے. وہ قوم ایسی ہوگی یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے ہوں گے. اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نہایت ہی نرم، کافروں کے لیے سخت. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کوئی انہیں لان تان کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی انہیں پھولوں کا ہار پہنائے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. حرص طمع ہر ایک چیز سے بالکل پاک وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مدح کیا ہے، تعریف توصیف کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے یہ محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی معمول تھا۔ ایک تو کبھی کبھی وحی کا انتظار بھی ہوتا تھا تو اللہ کے رسول یوں آسمان کی طرف نظر اٹھا دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بار بار جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وحی کے انتظار میں کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ نظر ڈالی، کہا دیکھتے ہو تم یہ آسمان کو، ان میں چمکنے والے ستارے کس طرح ہیں؟ یہ ستارے جب تک رہیں گے آسمان امن میں رہے گا۔ النجوم امنۃ للسماء، کتنی پیاری بات کہی ہے، اور سائنسی لحاظ سے دراصل یہ نبوت کے دلائل میں شمار ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارے دیکھ رہے ہیں تم، یہ تاروں، یہ جھمگڑوں جو الگ الگ طور پر چمک رہے ہیں، دراصل یہ پورے آسمان کی زینت ہے اور یہ امانت ہے۔ یہ جب تک رہے گا آسمان رہے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے تو وہ واقع ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی یہ آڑ بنا ہوا کھڑا ہوا ہے، کون؟ یہ ستارے آسمان کو پھٹنے سے۔ جیسے ہی یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ بعینہ اسی طرح میں تمہارے لیے امانتن ہے، امانت ہوں۔ میں بھی تمہارے جو کچھ اندر فتنے رونما ہوں گے وہ میں امانت کے طور پہ رکاوٹ بنا ہوا ہوں۔ جب تک میں تمہارے درمیان رہوں گا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تمہارے اندر کوئی شیطانی فتنہ رونما نہیں ہوگا، کوئی طور پر کوئی تمہیں برباد نہ کر سکے گا۔ جس طرح آسمان کے لیے ستارے ہیں بعینہ، اسی طرح صحابہ کے لیے میں ہوں۔ اور یاد رکھو صحابہ میرے تمہارے لیے بعینہ وہی درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امانت دار ہوں، میں رکاوٹ بنا ہوا ہوں صحابہ کے لیے، اور پوری امت کے لیے صحابہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک صحابہ رہیں گے تب تک بھی کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ جب صحابہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے پھر وہ کچھ آ جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے رکھا ہے، فتنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر جگروہ بندیاں بنی، جو جماعتیں بنی، جو ضلالتیں ہوئی، جو کچھ گمراہیاں ہوئی، وہ آج تک مسلسل بڑھ رہے ہیں، کم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحابہ آڑ ہیں ہمارے لیے، اللہ کے رسول آڑ ہیں صحابہ کے لیے بعینہ ہی، اسی طرح جس طرح ستارے آڑ ہیں آسمان کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے وہ آڑ تھے، جب وفات پا گئے تو ان کی سیرتیں ہمارے لیے ایمان کو بڑھانے کے سب سے بہترین نسخے ہیں، سب سے بہترین نسخے، انرجی ٹانک ایمان کے لیے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک ایک صحابی کی فضیلتوں کا کیا کہنا، آج کی جو رونق جس کے لیے مجلس سجائی گئی ہے، کون سے صحابی ہیں؟ بڑے ہی مشہور، بڑے ہی بلند، بڑے ہی فضیلت والے۔ بھائی جو کچھ جگہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، یہ ان دائرے کے اندر آتے ہیں، ان اصحاب کے اندر آتے ہیں جن کے لیے تاریخ کے اندر عشرۃ المبشرہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ عشرۃ المبشرہ وہ جن کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔
کل کی جو صحابی کی زندگی تھی وہ بھی عشرۃ المبشرہ کے اندر ہے، طلحہ بن عبید اللہ۔ آج کی زندگی، جس صحابی کی زندگی ہم سن رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اسی دائرے کے اندر ہیں، اسی جماعت کے اندر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کو دنیا ہی میں دی تھی۔ واقعات، ان کے فضائل، میں ایک واقعے سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ خصوصیت کسی اور صحابی نے نہیں پائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں 7 صحابہ کے ساتھ ہیں، اپنی کچھ ضرورت کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ خود راوی ہیں اس روایت کے اور اس واقعے کی بھی۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے اونٹ پہ یوں ہاتھ مارا تو میں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو اونٹ کی ضرورت ہے، فوری طور پر میں نے اپنے اونٹ کو پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اللہ کے رسول نے مجھے ساتھ میں لیا اور دور چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو حاجت تھی، حاجت روا کرنے کے لیے دور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب واپس لوٹے، کہا مغیرہ سے کہ تمہارا بھی کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس پلٹ کے اپنے وہ مستقر جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے واپس آ رہے تھے۔ یہاں کیا ہوا؟ اصل میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحابہ نماز کے انتظار میں کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو چکی، دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز فجر کا وقت تنگ ہوتا ہے۔ صحابہ نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے تو وقت نکل جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو کس کو امام بنائیں گے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، صحابہ نے اتفاق کیا ایک صحابی پر، بڑے ہی بردبار، بڑے ہی بہترین، صحابہ میں بڑے ہی معزز، تمام صحابہ نے مل کے انہیں آگے کر دیا امامت کے لیے۔ وہ آگے بڑھے، رکعت باندھ لیا، نماز شروع ہو گئی، فجر کی ایک رکعت ختم بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ سے جب واپس لوٹے ہیں دونوں مل کے، دیکھا تو ایک رکعت ہو چکی ہے فجر کی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو یہ منظر، خوش ہو گئے، مسکرائے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں فوراً آگے بڑھا اور اس نوجوان ساتھی کو پیچھے کرنے لگا جو امام بنا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! کوئی فضیلت ہے، کوئی اندازہ ہے؟ اس احترام و فضیلت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول، ابو بکر کے علاوہ یہ واحد صحابی ہیں پوری زندگی میں جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی ہے، یہ واحد صحابی ہیں۔ پھر نماز ختم کیے، طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی اپنی زندگی میں وفات سے پہلے اپنی امت کا مرد صالح جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک نماز پڑھتا ہے۔ ہر نبی اپنی زندگی میں وفات سے پہلے اپنی امت کا جو مرد صالح ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک نماز پڑھتا ہے۔ یہ میری امت کا مرد صالح ہے جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے۔ کون ہے پتہ ہے؟ تاریخ میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف عشرۃ المبشرہ، ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت کے اندر ہیں۔ زندگی میں بشارت دے دی۔ عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، عبد الرحمن بن عوف کی عمر، دونوں کا فاصلہ 10 سال کا فرق تھا۔ 10 عام الفیل کو یہ پیدا ہوئے،
اللہ کے رسول ایک عام الفیل کو پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 10 عام الفیل کو یہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے 40ویں سال نبوت کا اعلان کیا۔ 40 سال میں جیسے ہی اعلان ہوا، ابو بکر صدیق لپک کے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت ابو بکر کی دعوت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ تقریباً جب یہ اسلام قبول کیے 30 سال کی عمر کے دائرے میں تھے۔ وہ زمانہ جب بندہ اپنی سوچ کو سلجھا لیتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں ایک معیار، ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر دوں۔ نوجوانی کا جوش اس وقت ماند پڑتا ہے، اور بڑھاپے کی سنجیدگی کی ابتدا ہوتی ہے 30 سال کا دور، جس میں بندہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی مغالطہ، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خسارہ نہ ہو جائے، کوئی بزنس کو دھچکا نہ لگ جائے، دیکھ دیکھ کے قدم رکھتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جو عبد الرحمن بن عوف نے اسلام کو قبول کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر۔ لیکن جب اسلام کو قبول کیا تھا، پتہ ہے پورے مکے کے اندر بڑے بڑے مالداروں میں شمار ہوا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، لیکن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام نے ان کو قربانیوں کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ کن کے عوض؟ جنت کے عوض پر خرید لیا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، خود بھی مر جاتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مارتے، نہیں، پہلے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی مدح خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ کتنی چیزیں ہیں، کتنے اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کے لیے استعمال کیا ہے۔ التائبون توبہ کرنے والے ہیں، رجوع ہونے والے ہیں، بار بار پلٹنے والے ہیں۔ الحامدون حمد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کرنے والے ہیں۔ السائحون روزہ رکھنے والے ہیں، ہمیشہ روزے دار رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کا حال بھی انہی جیسا تھا، انہی اوصاف کے حامل تھے، اتنے بڑے مالدار تھے، لیکن اللہ کے راہ میں جب انہوں نے قدم رکھا، اسلام کو پورے شعور کے ساتھ قبول کیا، تو کہاں پہنچ گئے؟ ایک ایک پائی کو ترسنے کا بھی مقام آ گیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جن کا قبا، جن کا عبا، جن کا ریشم کئی 100 دینار کے ساتھ باہر کے ملکوں سے آیا کرتا تھا، یہی عبد الرحمن بن عوف 5 نبوت میں جب ہجرت حبشہ کے لیے نکلتے ہیں تو بے سر و سامان ہو کے نکلتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5 نبوت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس پلٹے، مدینے کی طرف بھی ہجرت کی 13 نبوت میں۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ایک اسلام قبول کرنے کے پاداش میں انہوں نے کیا کیا مظالم سہے، کیا کیا قربانیاں دی، پھر اپنے لیے انہوں نے ہمیشہ یہ مصائب و آلام کو کم سمجھا جنت کے مقابلے میں۔ یہ ہیں وہ اصحاب رسول اللہ، زندگیاں تو قربان کر دی لیکن ہمیشہ کم سمجھا ہے جنت کے مقابلے میں۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام و اکرام جو دنیا میں دے دیا ہے کچھ، کہیں اس کے عوض جنت میں مراتب نہ کم کر دے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہمیشہ کا معمول تھا، کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی پوچھتا ہے جنہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ کر کے بہت سمجھ لیا کہ ہمیں یہ کر دیے ہمیں جنت مل جائے گی، اللہ پوچھتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت چلے جاؤ گے تم؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لائے یہ کہتے ہی ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے؟
تمہیں ہم آزمائیں گے نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں مصائب و آلام میں مبتلا کریں گے، دیکھیں گے کون سچا ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، کون جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، اور اسی کا امتحان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بھرپور ہوا تھا ہر معاملے میں۔ اب دیکھیے ہجرت حبشہ کے بعد پہلی ہجرت تو ان کی یہ تھی، پھر آئے، پھر کچھ کمائے، کچھ بنا، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اب ہجرت کرنی ہے تمہیں مدینے کی طرف، نکل پڑے پھر مدینہ۔ مدینہ پہنچتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں؟ ایک پائی ایک پیسہ ان کے پاس نہیں، تن کے کپڑے ہیں بس۔ وہ عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے مالدار ترین لوگ جو ہیں میری امت کے، ان کے تم سردار ہو۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، صحابہ میں مالدار ترین۔ لیکن یہاں حال کیا ہے ہجرت کے بعد، 13 نبوت کے بعد، 1 ہجری کا واقعہ، پہنچتے ہیں بے سر و سامان، مکہ ہجرت کر کے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صرف ایک حکم پہ میرے صحابہ سب کچھ مکے میں چھوڑ کے مدینہ آ گئے، نہ کوئی گھر، نہ ٹھکانہ، نہ پیسہ، نہ مال، نہ کپڑے، نہ اہل، نہ عیال، کچھ نہیں، سب چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا۔ مال تو بندے چھوڑ بھی جاتے ہیں، لیکن بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے وطن محبوب کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اصحاب رسول اللہ نے ایک حکم پہ بس سب کچھ چھوڑا، پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے مدینہ چھوٹا سا گاؤں، سمجھیے کہ آج کی جو مسجد نبوی ہے، جو لوگ گئے ہیں زیارت کیے ہیں پتہ ہوگا ان کو، آج کی جو وسعت ہے مسجد نبوی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا کل مدینہ اتنا ہی تھا یا اس سے کچھ بڑا تھا، بس وہ تو ایک گاؤں تھا۔ آج وہ پورا مدینہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اتنی بڑی ہے مسجد نبوی آج، لیکن اس زمانے میں وہ تو ایک گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ تھے انصار، جو سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، حکم مل جائے، حکم مل جائے۔ اب یہاں کیا ہے، مہاجرین تن کے کپڑے سے آ گئے، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام۔ کبھی معلوم ہوتا ہے کسی کو اگر اس سے واسطہ پڑا ہو، سمجھ سکتے ہیں کہ 2 افراد رہنے کے گھر میں اگر 5 افراد مہمان بن کے آ جائیں تو کیا ہوگا حال، گھر کے افراد کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ 10 افراد مل کے آ جائیں اچانک بغیر اطلاع کہ آپ کے گھر کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں، تو آپ کی کیا حالت ہوگی، کتنے دن صبر کریں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے کیسے نثار ہونے کا جذبہ ہے، اسی وجہ سے تو انصار کا لقب ملا ہی نہیں، مدد کرنے والے۔ انصار کا مطلب کیا ہے، مدد کرنے والے۔ مہاجر کا مطلب کیا، ہجرت کر کے جانے والے۔ یہ انصار و مہاجر کا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رشتہ اور ایسی مدح کی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ فرمایا کہ 3 ہی گروہ ہیں، اسی وجہ سے امام شافعی کہا کرتے تھے 3 ہی گروہ ہیں کل مسلمان، اگر ان تینوں گروہ میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ السابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کر کے اسلام قبول کرنے والے، من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، پھر پورے اخلاص کے ساتھ ان کے اتباع کرنے والے، بس وہ سب کچھ ہم ہیں۔ اتنے ہی گروہ ہیں مسلمانوں کے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صحابہ نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کو کیوں پیروی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ مسلمانوں کے گروہ کے اندر بھی نہیں آتا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر بھی نہیں آتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہی 3 ہیں، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے احسان کے ساتھ جو اتباع کرنے والے ہیں ان کے، کون ہے، بعد میں آنے والے پورے مسلمان جنہوں نے صحابہ کو منہج سلف کے طور پر مانا اور صحابہ کی اتباع کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے اندر ہمیں بھی جوڑ دے گا۔ جنہوں نے انکار کیا، تبرہ کیا، جنہوں نے طنز کیا، کنہوں نے ان پر لعن طعن کیا، پھر تو کیا ہے، وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ یہ انصار و مہاجرین کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، 1 ہجری کے اندر ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے، دونوں کے ہاتھ ملا دیتے، کہتے کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ بھائی چارگی، اللہ اکبر،
اتنی بلند تھی کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ گئی تھی، سگے بھائیوں سے بھی بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ اتنا خیال کرنے لگے وراثت کی تقسیم بندی بھی اگر کوئی مہاجر انصار مر جاتا تو مہاجر کے لیے اس کی تقسیم ضروری تھی، لیکن جب آیت اتری رشتہ داروں کے لیے تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو بلایا، سعد بن الربیع، کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ بڑے خوش ہوئے۔ سعد بن الربیع عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے ہیں، گھر گئے ہیں، کل اثاثہ اپنے غلاموں کو کہا کہ جمع کر دو، سب جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ سعد بن الربیع نے کہا کہ اے میرے بھائی، انصار میں مالدار ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، اب اللہ کے رسول نے بھی بھائی بھائی بنایا ہے، دیکھو آج سے میرے اثاثے کا کل میں سے آدھا آدھا تمہارا ہے، 2 باغ ہیں میرے لیے، دیکھ لو کون سا پسند کرتے ہو وہ باغ میں دے دیتا ہوں، اتنا مالی اثاثہ ہے، دیکھ لو یہ تمام کا تمام آدھا آدھا تمہارا، آدھا آدھا میرا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے 2 بیویاں دے رکھی ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہا کہ دیکھ لو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ اللہ اکبر! یہ سارا قربانی کا کوئی ایسا نمونہ دکھلا سکتے ہیں؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی قوم میں آدم سے لے کر آخر تک قیامت تک آنے والے جتنے قوم ہیں اس کے اندر کوئی ایک عبد الرحمن پیدا نہیں ہوا، ایک سعد بن الربیع پیدا نہیں ہوا ہے۔ کوئی قوم اس طرح نمونہ نہیں پیش کر سکتی ہے۔ یہاں یہ ایثار ہے، یہاں یہ قربانی ہے، لیکن یہاں مخاطب بھی تو ہم نہیں تھے کہنے کے لیے بڑا اچھا جی دے دو زیادہ برابر، ابھی ذرا زیادہ دو جی تو میں ہجرت کر کو آیا ہوں، نہیں کیا بولنے کا واسطہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف تھے مخاطب میں، انہوں نے فرمایا کہ بارک اللہ لک، اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے اور اضافہ کرے، اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے اور کھول دے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا بتلا دو کہ یہ بازار کا راستہ کہاں ہے، نیا نیا آیا ہوں مدینہ میں، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے، اس کا کوئی معاوضہ میں تم سے لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، جو کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے۔ کیسے خوددار صحابہ تھے ہمارے، کیسے ایثار والے صحابہ تھے، کہاں نمونے رہ گئے ہیں آج ہمارے درمیان اس طرح کی۔ گئے بازار خالی ہاتھ، ایک پائی نہیں، راستہ بتلا دیا گیا، عبد الرحمن بن عوف چلے، خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گیا، راستہ بازار کا دیکھا، پھر جنگل گیا، لکڑیاں کاٹی، پھر اپنے کھندے پہ رکھا، پھر لایا، چوراہے پہ کھڑا ہوا، ان لکڑیوں کو بیچا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن کے شام اپنا کھانا اور رات کا کھانا لے کے میں گھر پہ لوٹا۔ یہ روداد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو برکت کی دعا کرتی۔ عبد الرحمن بڑے خوددار ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جبکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ہجرت کے بعد۔ اللہ کے رسول کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یوں ہوا، خود عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اگر میں کسی مٹی کو بھی ہاتھ رکھ دیتا تو اس کے اندر سے سونا نکل آتا، یعنی ایسی برکت دے دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کر دی۔ کیا چاہیے اور؟ کتنی چیزیں آج بھی موجود ہیں جن کے نسخے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوں کرو برکت ہے، یوں کرو، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو تلاش کرتے ہیں ان مادی ذریعوں کے، ان مادی جو کچھ ذریعے ہیں اس کے ذریعے ہم دولت کو بٹورنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے برکت کی دعا کر دی ہو، جن کاج کے لیے، جن کاموں کے لیے اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کر دے ہو، اگر وہ اپنا لیتے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سرخرو کر دیتے، آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔ یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ، ایک برکت کی دعا، خود کہتے ہیں کہ مٹی پہ بھی ہاتھ ڈال دیتا تو سونا چاندی بن جاتی، بہت جلد بہت بڑے مالدار پھر سے بن گئے۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ زعفران لگا ہوا، یعنی زعفران ایک خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کیا ہوتی تھی؟ عموماً دیکھتے ہیں نا جی، دلہا وغیرہ بڑا خوش نما بھی ہوتے ہیں اور چہرہ بھی پھگا ہوا ہوتا ہے، اب خاص عطر بھی تو استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ بھائی نوشو ہے بھائی یہ برابر کا۔ تو ایسا ہی عطر بھی ایک تھا اس زمانے کا جو عموماً دلہا لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول نے دیکھا وہ عطر لگا ہوا ہے زعفران کا، پوچھا یہ کیا ہے؟ خوشخبری؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ فوری اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مہر کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کھجور کے بیج کے لیول کا، کھجور کی جو بیج گٹلی ہوتی ہے اس کے لیول کا سونا دیا ہے۔ تو فرمایا اچھا یاد رکھو، اولم ولو بشاتن، اب ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے سبق آموز واقعات ہیں، کتنی چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی اس سے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب تر کون تھا بتائیے؟ لیکن شادی ہو رہی ہے، خود اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے۔ آج کوئی دوست اپنے دوست کو نہ بلائے تو کیا کچھ کر دیں گے، نہیں جی جا کو نہیں بلایا نا جی، کیا جی تمہیں دوست، کیا جی تمہیں، 10 سال تک تانے دیتے رہیں گے۔ اور شادی دیکھیے کتنی سادگی سے ہوئی ہے، مدینے میں یہ رہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی پاس ہی ہے، شادی ہوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ شادی تو یہی ہے اصل میں، اتنی ہی سادگی سے اصحاب رسول اللہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ اگر اسی طرح کا معاشرے کے اندر رواج ہو جائے، یاد رکھ لیجیے جتنی بیٹیاں جتنے بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کے لیے تیاری نہیں، بیٹی کا باپ پریشان ہمیشہ، کیوں؟ پیسہ نہیں۔ ارے کھائے کا پیسہ ہو، اسلام میں تو اصول یہ ہے کہ دلہا پریشان ہو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی دلہن پریشان نہیں ہوتی، وہ تو لینے والی ہے، اسلام نے تو اس کو لینے والا رکھا ہے، تم دے کے لو، خرچہ ان کا نہیں ہوتا، جو نوشو ہے اس کا ہوتا ہے۔ ہم نے بالکل رسم و رواج ہندوؤں سے لے کے پلٹا دیا ہے معاملہ، یہ تیاری نہیں کرنا ہے، اصل تو تیاری ان کی ہونی چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہندوؤں کے رسم و رواج کو لے لیا، جہیز کے نام پہ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، بعض بڑے شریف جہیز لیتے ہیں، میں کہتا ہوں نا جہیز لیتے ہیں بڑے شرافت کے ساتھ، شریف، دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگوں سے بڑے توقعات، بس یہ دے دیجئے جی، ہمارا کیا ہے، تمہاری بیٹی آ کے رہ رہی ہے، اچھا ان کی بیٹی رہی ہے تو آپ کو کیوں جلتا ہے ابھی سے؟ وہ آئے کچھ بھی لے جائے، کچھ بھی لے آئے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ لے آئیں؟ جب بیٹی ہی استعمال کرنی ہے تو پھر ڈیمانڈ کہاں کا ہے؟ ارے اللہ کے لیے سوچئے، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آسان رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا عام ہو جائے گا، ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جب نکاح مشکل کر دو گے تم، زنا عام ہو جائے گا۔ آج کیا ہے؟ زنا عام ہے، دن میں کتنے زنا ہوتے ہیں، زنا کی راہیں عام ہیں، شادی کرنا بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ 25,000 کماتا کیا جی؟ نہیں بھائی اب بھی اتنا بھائی کمائی شروع ہی کرا میں، پھر دیکھنا بننا، اس کے بعد اماں بابا کو کھلانا گتے، اس کے بعد ابھی اس کے بعد کا قصہ گتے، یہ وہ باتیں کرتا رہتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جتنا پڑھاتے انہوں 25 سال انہوں خرچہ کرے تو انہیں کیا دیکھتے؟ پورا لے لے کو آنے والی 25 سال کا خرچہ اس کے اسکول کا، انہیں کالج میں پڑھا سو، اس کے بعد ڈاکٹر بنا سو، کیا ہے کہ سب ملا کے لے لوں گا، اتنا سال خرچہ کرا نہیں میں، پورا ملا کے ان کے پاس سے لوں گا۔ یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیسی کیفیتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ بہت آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اللہ کے رسول کے اصحاب کے نکاح ہمیں دعوت دیتے ہیں، بڑا ہی آسان ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم بات ہے، یاد رکھ لیجئے، نوجوانوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ دیکھو اگر رشتہ آئے، دینداری اس کی صحیح سلامت ہو، صحت ہو،
صرف تم دولت کے خاطر یا کسی اور کاس کے خاطر تم اگر ریجیکٹ کر دو گے، روک دو گے، منع کر دو گے رشتے کو، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ تمہیں رشتہ ہے چاہیے، دیکھو دینداری، بس پیسہ نہ دیکھو، خوبصورتی نہ دیکھو، دینداری دیکھو، دین مل جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے الدنیا متاع، دنیا برتنے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا کے اندر متاع کی حیثیت سے برتنے کی ایک چیز ہے، بس برتو گے چلے جاؤ گے یہاں سے، لیکن ان تمام برتنے کی چیز کے اندر خیر بہترین طور پر کوئی چیز تمہیں مل جاتی ہے زندگی میں تو وہ کیا ہے؟ نیک صالح عورت ہے، بس اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، تمہاری زندگی کو جنت بنا دینے والی یہ صالح عورت ہے، یہ مل جائے تو بس کافی ہے، ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہو گے۔ کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں میں شادیاں کیے، لیکن کیا ہے بعد میں خودکشی کر لیے، بعد میں کیا ہے جلا کے مار دیے، بعد میں کیا ہے طلاق ہو کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ کتنے واقعات ہیں، وجہ کیا بنی؟ دولت تو تھی، آرام نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، کیوں؟ دین کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل محبوب صحابی ہیں، عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کا انہی کا نمبر ہے، ہونے کے باوجود بھی شادی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میرے بغیر کیسا ہی شادی کرے، تمہیں مجھے بلائے کیا؟ پیری مریدی کا بھی قصہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن حکم سمجھایا، فرمایا مہر دیے؟ ہاں، یہ پہلی چیز مہر دینا ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ دیے ہیں نہیں دیے ہیں یہ پوچھا ہے۔ دوسرا کیا پوچھا؟ مہر کے معاملے میں بھی آج بڑی افراط تفریط ہے، وہ 50 کم 600 کا دور تو گیا، لیکن اب بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ بڑا ہی اس کے اندر مغالطہ کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق مہر دے کے شادی کرنا چاہیے، یہ سب سے افضل مقام ہے۔ پھر فرمایا اولم ولو بشاتی، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک نیا ٹرینڈ نکلا، ولیمے میں کیا کرتے ہو؟ آرس والے 900 والے مل جاتے کہتے آدھا آدھا، تمہیں 50 میں 50 ڈال لیتے ہیں، ولیمہ بھی کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ کتنی راہیں کیسے کیسے نکال لیتے ہیں آسانیوں کے لیے، ہمیں جو ملتا ہے حدیث کے ذریعے ہمیں وہ کہنا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے نوشہ جو ہے اس سے خطاب کیا، تم کرو خواہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، یہ ولیمہ ہے۔ عورت والوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کی یا کھلانے کی، نہ ان کا خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ تو غم کا ہے کہ 25 سال 19 سال 18 سال باپ اپنے لخت جگر کو سب کچھ سمجھ کے پالا، اپنا خون پسینہ ایک کیا، پھر پورا پال پوس کے بڑا کر کے پورے طور پر سجا کر تمہیں تحفے میں دے دیتا ہے، اس کو کیا خوشی کا موقع ہے کہ وہ کھلائے؟ یہ تو باپ کے لیے غم کا موقع ہے کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے دے رہا ہے، تمہیں خوشی کا موقع ہے کہ تم اپنے گھر کو آباد کر رہے ہو، تم پہ حق ہے کہ تم کھلاؤ، یہ اسلام کا اصول ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ پتہ ہے، نکے کے دعوتاں بڑے بڑھتے رہتے، کیا نکے کو آ جاؤ بھائی، نکے کو آ جاؤ، ولیمہ ہوگا، وہ مخصوص لوگوں کے واسطے بھائی، وہ 25 لوگوں کو بلاک کرا دیتے، ان کا ہوتا مخصوص ہو جاتا ہو فوراً، دوسروں کا ہے تو سب کو کھلاتے جو، سب کے لیے عام دعوت کرتے نکے کی، ولیمہ نہیں مخصوص۔ یاد رکھ لیجئے یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ ہاں مخصوص لوگوں کو ولیمہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن نکے کے لیے کیوں فراغ ہو جاتے ہیں دوسروں کے پیسے کے لیے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ سبق ہیں عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے اندر۔ اب آئیے آگے چلیں، بدر کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جیسے ہی صفیں سجی، دو بدو مقابلہ، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ، ادھر 313 ادھر 1000 کے مقابلہ، اور وہ تلواروں سے لیس، ڈھالیں موجود ہیں، سواریاں موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس کل دو گھوڑے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے،
تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ صفیں سجی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں یوں اپنے بائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا لڑکا ہے، پھر یوں دیکھا تو بھی چھوٹا لڑکا ہے۔ میں تو اپنے دل میں کہا کہ ارے بھائی یہ کیا ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں تو کچھ بھی ہو سپورٹ بھی تو ملے مجھے، لیکن یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ایک چھوٹا بچہ، یہاں پر بھی ایک چھوٹا بچہ، کن کے درمیان آ کے میں کھڑ گیا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو چھوٹے چھوٹے دو بچے دائیں بائیں تھے، ان میں سے ایک پکارا چچا جان۔ پلٹ کے دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں ٹھٹکا، میں نے پوچھا کہ ابو جہل سے کیا کام ہے؟ پتہ ہے تمہیں ابو جہل کون ہے؟ ارے مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ بچے نے کہا کہ نہیں، اصل میں پوچھتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، 16-17 سال کا نوجوان ابھی قدم رکھ رہا ہے نوجوانی کے اندر۔ کیا عشق ہے دیکھیے، کیا محبت ہے اپنے رسول سے دیکھیے۔ ان عمروں کے اندر تو ہم تو کیا ہیں، اسلام کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہمارے یہ دور تو 19 سال 20 سال تک تو ہم صرف کیا ہے، کھیل کرکٹ میں ہوتے ہیں، کرکٹ میں بس، وہ میچ کب ہوئی، یہ میچ کب ہوئی، کون کس میں جیتا۔ پھر اس کے بعد کے 1-5 سال سینما میں ہوتے ہیں، وہ کہاں ہے یہ کہاں ہے۔ اس کے بعد کے 1-5 سال کچھ اور شادی بیاہ کے مسئلے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے معمولات ہیں نا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، معاذ اور معوذ کا واقعہ ہے، دونوں نوجوان چھوٹے سے بچے، بس انہوں نے مدینے میں سنا اپنے ماں کے ذریعے، مدینے میں سنا اصحاب رسول اللہ کے ذریعے، یہ بدبخت ترین شخص اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، تو کیسا شوق کیسا جذبہ ابھرا ہے دیکھیے۔ اب آ گئے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل بڑے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی طرح اپنے آپ کو منوا کے شامل ہو گئے غزوے کے اندر۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ اب بتائیے عبد الرحمن بن عوف، اے چچا جان، کہ ابو جہل کون ہوا کرتا ہے؟ صرف نام سے واقف ہیں، حلیے سے واقف نہیں ہیں، اس کی استطاعت سے واقف نہیں ہیں، اس کا جو کچھ رعب دبدبہ ہے اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن جوش ہے، جذبہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا ان بچوں سے ابو جہل کا کیا بگڑے گا۔ ایسے ہی نظر دوڑا رہا تھا کہ دیکھا کہ اپنے فوج کو وہ بھی درست کرنے کے لیے گھوڑے پہ سوار سامنے سے آ رہا ہے۔ میں نے یوں اشارہ کر کے دیکھا کہ یہ رہا تمہارا شکار، یہ ہے فلاں ہے جو آ رہا ہے، ابو جہل سامنے ہے۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ بائیں طرف جو تھا اس نے بھی پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کہ لو یہ سامنے سے جو آ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں نے چیل کی طرح جھپٹا اور ابو جہل پہ حملہ کر دیا۔ کون؟ ابو جہل، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ہاں، پورا قافلہ تو اسی کے انڈر میں آیا تھا، یہی تو سردار تھا، لیکن موت کیسا لکھا تھا؟ ان دو سرفروشوں کے ہاتھوں، جنہوں نے صرف اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے گالی دی ہے تو پھر اسی دن ٹھان لیا کہ ہم قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ چیل کی طرح جھپٹے ہیں اور ایک نے حملہ کر دیا ہے اور دوسرے نے حملے کے لیے تلوار اٹھائی ہے اور وہ گھوڑے سے گر پڑا ہے، تو میں نے کہا کہ میرے سے بھی تو بہادر نکلے یہ لوگ۔ میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو تمام لوگوں سے بہادر نکلے ہیں۔ یہ ہیں اصحاب رسول اللہ کے نوجوان ساتھیاں، کیسے کیسے ہمارے لیے للکار رہے ہیں ہمارے ایمان کو۔ سونے والو جاگ جاؤ۔ اب آگے بڑھیے۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، بدر میں، احد میں، کہتے ہیں کل تلوار کے 15 زخم لگے تھے احد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور 2 دندان مبارک ان کے بھی شہید ہو گئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب دانت تھے اس وقت عبد الرحمن اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب دانت شہید ہو چکے تھے اتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے وہ دانت بھی بڑے بابرکت دانت ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی تھی،
اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی کٹ گئی، انگلی، اللہ کے رسول کی انگلی مبارک شہید ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس انگلی کو خطاب کر کے کہا کہ اے انگلی، تو ایک انگلی ہے جو اللہ کی راہ میں کٹی ہے، یہ دراصل میرے لیے سعادت ہے، میں تو خود شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اگر ہو جائے تو یہ سعادت ہے۔ بدر ہو کہ احد، خندق ہو، حدیبیہ ہو، تمام میں عبد الرحمن بن عوف ساتھی بنے ہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو یہ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنی بیویوں سے، میرے بعد تم لوگوں کی نگرانی مالی طور پر کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صالح ترین ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ہر حکم سب سے پہلے خود عمل کرنے والے تھے، لیکن کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ نکال دیں، یہ حکم نہیں ہوا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول کو اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ نکالتے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کوئی مال جمع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے ازواج سے، بعد میں تمہارے بارے میں مجھے خدشہ ہے، لیکن تمہارے لیے وہی لوگ توجہ دیں گے جو صالح ترین لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سب سے زیادہ امہات المؤمنین کو سپورٹ کرنے والے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ 40,000 درہم کا ایک باغ انہوں نے عطا کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے، مختص کر دیا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی ان کے بیٹے سے، محمد سے، کہ تمہارے باپ نے اتنا بڑا ایثار کیا ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عبد الرحمن کو چشمہ سلسبیل جو جنت کا ہے وہاں سے ان کو پلائے۔ انہوں نے بالکل بے نیاز کر دیا ازواج مطہرات کو اپنے طرف سے عطا کر کے۔ ایک مرتبہ رات کا موقع ہے، بالکل پورا مدینہ آوازوں سے گونج اٹھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رات کے موقع پہ پورا مدینہ چہل پہل ہو گیا ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ کتنے ہیں؟ 700 اونٹوں پہ لدا ہوا مال شام سے آیا ہے۔ مدینہ کل کا کل جل تھل ہو گیا ہے، پورے راستے صرف انہی کے اونٹ پڑے ہوئے ہیں، اتنا مال آیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا عبد الرحمن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یوں بھی کہا ہے کہ عبد الرحمن اپنے مال کی وجہ سے سب سے آخری میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی ہیں، مال ہے نا، مالداروں کے لیے بڑا فطرہ ہے۔ مال معمولی نہیں ہے، غور سے سن لیں، مالداروں کے لیے بڑا فتنہ ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، کہا کہ عبد الرحمن مال بہت زیادہ ہے تمہارے پاس۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اتفاق بھی تو کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تم مختص اپنے لیے کچھ رکھ کے سب انفاق کر دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میں کر دیتا ہوں یہی کام۔ نکل گئے، ابھی دور جا ہی رہے تھے، پھر بلایا اللہ کے رسول نے، پلٹ کے آئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا؟ کہا کہ جبرائیل نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ تم ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ دیکھو مہمانوں کی بڑی عزت و تکریم کرنا، اپنے مال سے مہمانوں کو بڑا کھلانا، مسکینوں پہ بے ذریع خرچ کرنا، اپنے مال سے مسکینوں کو عطا کرتے رہنا، فقیروں محتاجوں کو عطا کرنا اپنے اوپر لازم کر لینا، پھر تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال ہونے کے باوجود بھی بخش دے گا۔ یہ مالداروں کے لیے نسخہ ہے کہ لوگوں دیکھو مال ہے تو سب سے پہلے حق للسائل والمحروم، حق ہے، یہ تمہارا صرف مال نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے، اس میں حق ہے، ہر پوچھنے والے کا حق ہے، ہر سائل کا حق ہے، ہر محروم کا حق ہے۔ عطا کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ وہی مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جب حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلا، انہیں پہنچا گیا، یہ بات پہنچی، فوراً بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ اماں جان آپ گواہ رہیے، یہ 700 اونٹ لدا ہوا مال، اس کے اندر جو کچھ ہے پورا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک پیسہ میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا۔
مدینے کے تمام غریبوں میں یہ 700 اونٹ کا مال بانٹ دیجئے اور 700 اونٹ بھی میں قربان کر دیتا ہوں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیسی زندگی گزارا کرتے تھے؟ وقت کم ہے، کئی اور واقعات ہیں، کیسی زندگی گزارا کرتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف روزہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار، ایک مرتبہ دن بھر روزہ رکھا، افطار کے لیے روٹی کا شوربہ اور گوشت ملا ہوا ان کے سامنے غلاموں نے پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف پورا دن روزہ رکھا ہے، افطار کے لیے پیش کیا گیا کھانا ہے، یوں دیکھا الگ بیٹھ گئے، زار زار رونے لگی۔ غلام، گھر کے لوگ پریشان ہو گئے، کہا کہ کیا ہوا عبد الرحمن، افطار نہیں کر لیتے؟ کہا کہ نہیں، میں اس کھانے کو دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ مصعب میرے سے بہتر تھے۔ مصعب بن عمیر پتہ ہے کون ہے؟ بڑے مالدار صحابی، آئے گی زندگی کبھی انشاءاللہ۔ کہا کہ مصعب مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، تن ڈھانکنے کے لیے، کفن بنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کو گھاس سے ڈھانپ کے دفنا دو۔ ان کو صرف دفنانے کی چادر نہیں ملی، آج میرے لیے اتنا سب کچھ ہے، کہیں اللہ مجھے اس کا انعام یہی دنیا میں دے کے جنت میں تو مرتبے نہیں کم کر رہا ہے۔ اس سے میں ڈر رہا ہوں، اس سے میں ڈر رہا ہوں، اس سے میں رو رہا ہوں، کہا عبد الرحمن بن عوف نے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ آرام کیا، روتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، بڑی سخت بھوک میں آئے تھے۔ جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آیا، کہا کہ لے جاؤ، ہٹاؤ، مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ پریشان ہو گئے، پوچھا گیا کیا ہوا عبد الرحمن؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد ملا ہوا پانی نہیں پیا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 دن مسلسل کھانا نہیں کھایا ہے، میں کیسے اب کھا سکتا ہوں؟ کہیں یہ نعمتیں اللہ دے کے میرے درجات تو گھٹا نہیں رہا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ یہ ان کا کردار ہے، مال و دولت کے انبار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں لٹا دینے والے ہیں، لیکن تقوی کی حیثیت سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ان کی زندگیاں کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ کیا ان کے واقعات سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی ہی محافظ ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زندگیاں تھی جنہوں نے اسلام کو ایسے پھیلایا کہ دعوتی نمونے ہمیں جو ملتے ہیں وہ صرف اور صرف خلفائے راشدین کی 30 سالہ مدت کے اندر پوری دنیا تک اسلام چھا گیا۔ کون سی دعوت تھی؟ تلوار سے پھیلا؟ نہیں، یہ تو مستشرقین کی بات ہے، یہ تو دشمنان اسلام کی بات ہے۔ کس سے پھیلا؟ یہی تقویٰ تھا، یہی اخلاق تھے جو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ اتنا مال پڑا ہوا ہے، راتوں میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہرقل کے پاس جب وہ شکست پہ شکست کھاتا چلا گیا تو اپنے بالکل مصاحب جو وزیر خاص تھا اس کو بلایا، پوچھا یہ کیا بات ہے کہ یہ بدو، یہ صحرا نشین جن کو نہ لکھنا آتا، نہ پڑھنا، نہ تعلیم، نہ تمدن، نہ فوج، نہ کچھ، یہ اتنا جلدی ہم پہ چھا گئے اور ہماری فوج صدیوں کے اندر پورے طور پر تجربے کار ہوتے چلے آ رہی ہے، لیکن شکست پہ شکست کھا رہی ہے، کیا وجہ ہے ذرا مجھے بتلا دو۔ تو مصاحب وہ وزیر ہرقل سے کہنے لگا، جان کی امان پاؤں تو عرض کر دوں، آپ مجھے قتل نہ کریں گے یہ وعدہ کر لیں تو میں صحیح عرض کر دے رہا ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ ہاں کہو، جان کی امان ہے۔ کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم، ہماری فوج تو وہ ہے جو دن بھر بے انصافی کرتی ہے اور رات میں شراب پی کے بے سدھ ہو جاتی ہے۔
یہاں مقابلہ جن سے ہے وہ تو دن بھر سب سے بڑے بہادر نظر آتے ہیں، رات میں سب سے بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں۔ وہ تو اپنی راتیں نمازوں میں گزارا کرتے ہیں، اپنے دن روزوں میں گزارا کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی جو اتنا جلدی اسلام چھا گیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جو پوری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہوئے جنت البقیع میں مدفون ہوئے ہیں 32 ہجری کے اندر، جبکہ ان کی عمر 75 سال تھی، 70 پر 5 سال جب وفات پائی، اس وقت کروڑوں کا مال و جائیداد ترکے میں چھوڑا ہے۔ میں نے بتایا نا، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا ہی دیتا چلا جائے گا۔ کل کی زندگی بھی اس کے لیے نمونہ تھی، آج کی زندگی بھی اس کے لیے نمونہ ہے۔ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا صحابی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایسا مال دیا بڑھتا ہی چلا گیا۔ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اپنے حبیب کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف جن کی زندگی کا نمونہ آج ہمارے لیے تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا بتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گمراہی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، میری زندگی میں یا رب